غزو الفاہد کا واقعہ اور اسباق غزو الفاہد اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ جنگ ہجرت کے تیسرے سال 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب جبل الفاہد کے دامن میں پیش یاس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط، اطاعت رسول، اتحاد، صبر اور دنیا کی محبت سے بچنا بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ غزو بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، مگر غزو الفاہد میں حالات بدل گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اگرچہ مسلمانوں کو ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن یہ آزمائش ان کے لیے روحانی، عملی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بن گئی۔ پس منظر غزو بدر کے بعد قرش مکہ کی عزت اور طاقت کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے وہ سخت پریشان تھے۔ قریش نے بدلہ لینے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری شروع کی۔ انہوں نے اپنے اتحادی قبائل کو ساتھ ملایا، ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا حوصلہ توڑنا، اسلام کی بڑھتی ہوئی دعوت کو روکنا اور بدر کی شکست کا بدلہ لینا تھے۔ دوسر طرف نبی کریم کو جب قریش کے حملے کی خبر ملی تو اپنے صحاب کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ فرماوائب کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنے کی تھی، لیکن بعض نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کی خواہش تھی کہ دشمن کا سامنا باہر میدان میں کیا جائے۔ چنانچہ مشورے کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر الفاہد کے قریب جا کر مقابلہ کرے گا۔ مسلمانوں کی تیاری، رسول اکرم تقریباً 1000 صحابہ کے ساتھ الفاہد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن الفاب منافق نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لشکر چھوڑ دا۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم ہو کر تقریباً 700 رہ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ دشمن کی تعداد اور ساز و سامان مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ نبی کریم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر جبل رما یعنی تیراندازوں کی ایک پہاڑی پر 50 تیرانداز مقرر فرمائے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی جگہ پر قائم رہیں اور دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع نہ دیں۔ اپنے سختی سے فرمایا تھا کہ خواہ ہم فتح حاصل کریں یا شکست، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ یہ حکم دراصل امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم اصول تھا کہ کامیابی صرف جذبے سے نہیں بلکہ حکم کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ نے بے مثال جرأت دکھائی۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اور کفار مکہ پسپا ہونے لگے تھے، دشمن کے قدم اکھڑ رہے تھے اور فتح مسلمانوں کے قریب نظر آنے لگی تھی۔ لیکن اسی وقت ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پہاڑی پر مقرر تیراندازوں میں سے اکثر نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اس لیے وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ صرف چند صحابہ اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور قریش کے لشکر میں شامل تھے، انہوں نے موقع غنیمت جان کر پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا، جنگ کا نقشہ بدل گیا اور جو فتح قریب تھی وہ ایک سخت آزمائش میں تبدیل ہو گئی۔ نبی کریم پر حملہ اور صحاب کرام کی قربانیاں، اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سخت نقصان پہنچا۔ بعض صحاب کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اب کے چچا اور شرن خدا تھے، انہیں جنگ میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ وہ اسلام کے پہلے مبلغین میں سے تھے اور مدینہ میں دین کی دعوت پھیلانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ جنگ کے دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ حضور اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے صحابہ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن وہ حضور کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈٹے رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ، حضرت انس بن نضر اور دیگر بہت سے صحابہ نے بے مثال قربانی دی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جب جنگ کے میدان میں پہنچے اور دیکھا کہ حالات سخت ہیں تو فرمایا، اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟
پھر وہ دشمن پر ایسی بے جگری سے حملہ آور ہوئے کہ شہادت پا گئے. ان جیسے جان نثاروں نے ثابت کر دیا کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ جان دینے سے ثابت ہوتا ہے. حضور اکرم کی استقامت. اس جنگ میں سب سے اہم پہلو نبی کریم کی استقامت اور جات ہے. دشمن کے حملے میں اب زخمی بھی ہوئے, چہرہ مبارک پر چوٹیں آئیں, دانت شہید ہوا اور خود اب کے جسم اتھر سے خون جاری ہوا, مگر اس سخت ترین وقت میں بھی اپنے دعا صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا. اب پہاڑی کی طرف ہٹتے ہوئے صحابہ کو جمع کرتے رہے اور انہیں منظم فرمایا. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت سعد اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اب کے گرد جمع ہو گئے اور اب کی جان کی حفاظت کی. یہ منظر ایمان, محبت اور فداکاری کی ایک عظیم مثال ہے. مسلمانوں کی آزمائش. غزو الفاہد میں مسلمانوں کو بظاہر نقصان ہوا مگر حقیقت میں یہ ایک تربیتی مرحلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جنگ کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ سب کچھ مسلمانوں کی تربیت اور آزمائش کے لیے تھا. سورہ عمران میں اس واقعے سے متعلق بہت سے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں. قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کو الگ کرنا چاہتا تھا اور یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کون اللہ اور رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے. یہ جنگ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف جذبہ کافی نہیں بلکہ اطاعت, صبر, اتحاد اور نظم کی ضرورت ہے. غزو الفاہد کے اہم اسباق. غزو الفاہد صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک عظیم درسگاہ ہے. اس کے بہت سے گہرے اسباق ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ ہیں. ایک اطاعت رسول کی اہمیت. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نبی کریم کے حکم کی مکمل اطاعت ضروری ہے. تیر اندازوں کے ایک حصے نے جب اپنی جگہ چھوڑ دی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا. اس سے واضح ہوا کہ قیادت کے حکم کو معمولی سمجھنا بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. امت مسلمہ کی کامیابی اطاعت میں ہے, نافرمانی میں نہیں. دنیا کی محبت نقصان پہنچاتی ہے. مال غنیمت کی خواہش نے بعض تیر اندازوں کو اپنی جگہ چھوڑنے پر آمادہ کیا. اس سے یہ سبق ملا کہ دنیا کی محبت, خاص طور پر وقتی فائدے کی خواہش, انسان کو بڑے نقصان میں ڈال سکتی ہے. ایک لمحے کی جلد بازی برسوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے. 3. صبر اور ثابت قدمی. غزو الفاہد میں مسلمانوں نے شدید نقصان اٹھایا لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا. آزمائش کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پر توکل کے ساتھ صبر کرنا چاہیے. مومن کی اصل پہچان مشکل وقت میں ثابت قدمی ہے. 4. نظم و ضبط کی ضرورت. جنگ میں کامیابی کے لیے نظم و ضبط ضرور چھوٹیے ہے. ہر شخص اپنی جگہ, اپنی ذمہ داری اور اپنے دائرے میں رہے تو نظام مضبوط رہتا ہے. غزو الفاہد نے یہ سبق دیا کہ تربیت یافتہ اور منظم جماعت ہی کامیاب ہو سکتی ہے. 5. قیادت پر اعتماد. نبی کریم اللہ کے رسول اور بہترین قائد تھے. صحابہ کو آپ کی رہنمائی پر مکمل اعتماد رکھنا چاہیے تھا. اس واقعے نے یہ بھی سکھایا کہ اچھی قیادت کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا اجتماعی کامیابی کی کنجی ہے. 6. آزمائش مومن کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے. ہر ناکامی دراصل ناکامی نہیں ہوتی, کبھی کبھی وہ تربیت اور اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے. غزو الفاہد نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید پختہ کیا. وہ جان گئے کہ اللہ کی مدد کے باوجود اپنی کمزوریوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے. 7. منافقین کی حقیقت. اس جنگ میں عبداللہ بن الفاب اور اس کے ساتھیوں نے لشکر چھوڑ دیا. اس واقعے نے منافقوں کا اصل چہرہ ظاہر کر دیا. جب وقت سخت ہو تو سچے اور جھوٹے کا فرق کھل کر سامنے آ جاتا ہے. 8. شہادت کا بلند مقام. غزو الفاہد نے شہادت کی عظمت کو نمایاں کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء نے اپنی جانیں اللہ کے دین پر قربان کر دیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن کی روشنی میں سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے غزو الفاہد کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت فرمائی. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اگر مومنوں کو کوئی زخم پہنچتا ہے تو دشمن کو بھی اس جیسا زخم پہنچتا ہے, اور یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ سچوں کو ظاہر کرے اور شہداء کو بلند کرے. قرآن کا انداز اس واقعے کو محض تاریخ نہیں بلکہ ہدایت بناتا ہے. غزو الفاہد کا پیغام آج کے مسلمانوں کے لیے. آج کی دنیا میں بھی غزو الفاہد کے اسباق ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں. گھر ہو, معاشرہ ہو, تعلیم ہو, تجارت ہو یا دینی کام. کامیابی کے لیے نظم, صبر, اطاعت اور اتحاد ضروری ہے. اگر لوگ اپنی خواہشات کو حق سے زیادہ اہم سمجھنے لگیں تو نقصان ہوتا ہے. اگر جماعتی نظم ٹوٹ جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے.
یہ جنگ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وقتی شکست سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مومن اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتا ہے۔ غزو الفاحد کے بعد مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ زیادہ باشعور، منظم اور تجربہ کار ہو گئے۔ نتیجہ غزو الفاحد تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جس میں نونغون کامیابی، ناکامی، صبر، قربانی، اطاعت، امتحان اور تربیت سب ایک ساتھ نظر آتے۔ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد کے باوجود انسانی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ نبی کریم کی اطاعت، صحابہ کرام کی قربانی اور شہداء کی عظمت ہمارے لیے ہمیشہ زندہ مثالیں ہیں۔ غزو الفاحد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان اگر سچائی، نظم، صبر اور اتحاد کو اپنائیں تو کسی بھی آزمائش پر غالب آ سکتے۔ اعمال، خواہش اور عارضی فائدے کے مقابلے میں دین اطاعت اور اخلاص کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس عظیم واقعے کا سب سے بڑا پیغام ہے اللہ تعالی ہمیں غزو الفاحد کے اسباق کو سمجھنے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور حضور اکرم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ، خطبہ طرز تقریر یا آسان اور خوبصورت اردو میں الفاظ کا دوسرا ورژن بھی تیار کر سکتا ہوں۔ غزو الفاحد کا واقعہ اور اسباق۔ غزو الفاحد اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم، دردناک مگر عظیم سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ مرکہ 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب جبل الفاحد کے دامن میں پیش آیا۔ غزو بدر کے بعد اہل مکہ کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قریش مکہ اپنے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی جذب انتقام کے تحت انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے رسول اللہ کی قیادت میں اس حملے کا مقابلہ کیا، مگر جنگ کے دوران بعض مواقع پر نافرمانی، دنیا کی خواہش اور نظم و ضبط کی کمی کے باعث مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار روحانی، اخلاقی اور عملی اسباق پوشیدہ ہیں۔ پس منظر غزو بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس فتح نے اہل ایمان کے حوصلے بلند کیے، مگر قریش کے لیے یہ سخت صدمہ تھے۔ آن کے کئی نامور سردار بدر میں مارے گئے تھے۔ مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ میں شکست دے دیں تو اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ مسلمان تعداد میں کم تھے۔ ان کے پاس اسلحہ، گھوڑے اور جنگی سازو سامان بھی زیادہ تھا۔ دوسری طرف رسول اکرم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں دفاع کیا جائے، لیکن بعض نوجوان صحابہ کرام جنہیں بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، یہ چاہتے تھے کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ آخرکار مشورے کے بعد یہی طے پایا کہ مسلمانوں کو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو خاص طور پر ایک پہاڑی دروئی پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور سخت تاکید کی کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ میدان الفاحد کی تیاری۔ جبل الفاحد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک پہاڑ ہے۔ اس کے دامن میں جنگ کے لیے موزوں جگہ منتخب کی گئی۔ رسول اللہ نے لشکر کو منظم فرمایا، صفیں قائم کی اور تیر اندازوں کو ایک اہم جگہ پر تعینات کیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ فیصلہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بہت اہم تھے۔ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمان، نظم اور اطاعت تھی۔ اگر یہ تینوں چیزیں برقرار رہتیں تو کامیابی یقینی تھی۔ جنگ کے آغاز میں مسلمان بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہادر صحابہ نے غیر معمولی شجاعت دکھائی۔ مسلمانوں نے ابتدائی مرحلے میں دشمن کو پسپا کردہ آسا محسوس ہونے لگا کہ فتح قریب ہے۔ تیر اندازوں کی غلطی یہاں غزو الفاحد کا سب سے بڑا اور عبرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ جب مسلمانوں کو ابتدائی برتری حاصل ہوئی تو پہاڑی پر مقرر تیر اندازوں میں سے اکثر نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے مال غنیمت جمع کرنے کی خواہش میں اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ رسول اللہ نے بار بار تاکید فرمائی تھی کہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ملے یا شکست۔ مگر جب چند تیر انداز نیچے اتر آئے تو دشمن کے گھڑ سوار دستے خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کے اس راستے سے حملہ کر دیا جو خالی ہو چکا تھا۔ یوں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ ہوا، صفیں منتشر ہونے لگیں
اور میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ ایک لمحے کی غفلت اور حکم رسول کی خلاف ورزی کا نتیجہ وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ کی ثابت قدمی جنگ کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر صحاب کرام پر پہاڑ کی طرح گری، لیکن آپ حقیقت میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھے۔ آج سخت مرحلے میں بھی رسول اللہ اپنے صحابہ کو جمع کرنے، انہیں حوصلہ دینے اور مسلمانوں کو منظم رکھنے کی کوشش فرماتے رہے۔ اپنے ایک بلند چٹان مقام پر پناہ لی اور صحابہ کو دوبارہ مجتمع کیا۔ اس موقع پر آپ کا صبر، استقامت، قیادت اور اللہ پر اعتماد اپنی مثال اب تھا۔ آپ کے چہر اقدس پر زخم آئے، دانت شہید ہوا، پیشانی مبارک زخمی ہوئی اور جسم اتھر کو بھی صدمے پہنچے، مگر اپنے کبھی ہمت نہ ہاری۔ یہی نبوی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے کہ قیادت صرف آرام کے دنوں میں نہیں، آزمائش کے دنوں میں پہچانی جاتی ہے۔ صحاب کرام کی قربانیاں۔ غزو الفاہد میں بے شمار صحاب کرام نے جان قربان کی۔ سب سے دردناک شہادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تھی، جو رسول اللہ کے چچا اور شرن خدا تھے۔ وہ بے مثال بعد ری سے لڑے لیکن دشمن کی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دیا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ وہ پہلے مکہ کے نہایت خوشحال اور باوقار نوجوان تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ الفاہد میں انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ ان کے علاوہ 70 کے قریب صحاب کرام شہید ہوئے۔ ان شہداء کی قربانی اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ عورتوں کا کردار۔ غزو الفاہد میں بعض مسلمان خواتین نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت الفام امارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کی حفاظت میں بہت بہادری دکھائی۔ وہ پانی پلانے اور زخمیوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی ڈٹ گئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں قربانی، وفاداری اور خدمت صرف مردوں تک محدود نہیں، بلکہ عورتیں بھی دین کی خدمت میں عظیم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ جنگ کا انجام۔ غزو الفاہد میں بظاہر مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ مکمل شکست نہیں تھی۔ دشمن اپنے اصل مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قریش مدینہ پر قبضہ نہ کر سکے، نہ مسلمانوں کی مرکزی قوت کو ختم کر سکے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی غلطی کا سخت احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو نہایت حکمت کے ساتھ بیان فرمایا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ سب تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوا، مگر اللہ نے تمہیں معاف فرمایا اور تمہیں سبق سکھایا۔ غزو الفاہد نے یہ واضح کیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت، نظم، صبر اور قربانی بھی ضروری ہی۔ محض جذبہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ کے حکم کی کامل پیروی ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ غزو الفاہد کے بڑے اسبق ایک اطاعت رسول کی اہمیت۔ غزو الفاہد کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تیر اندازوں کی مثال پوری امت کے لیے سبق ہے کہ دنیاوی زندگی میں جب تک نظم و ضبط اور اطاعت باقی نہ رہے، کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ مسلمان کے لیے نجات کا راستہ رسول اللہ کی کامل پیروی ہے۔ دنیا کی محبت نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کچھ تیر انداز مال غنیمت کی طرف مائل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت انسان کو اپنی ذمہ داری سے غافل کر دیتی ہے۔ جب دل میں مال، مفاد، فوری فائدہ آ جائے تو انسان بڑے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اسلامی زندگی میں اخلاص اور آخرت کا شعور بہت ضروری ہے۔ آزمائش ایمان والوں کے لیے ہے۔ غزو الفاہد اس بات کی علامت ہے کہ مومن کو ہمیشہ آسانی نہیں ملتی، کبھی فتح، کبھی آزمائش، کبھی خوشی، کبھی صدمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات سے گزارتا ہے تاکہ ان کا ایمان نکھر جائے۔ الفاہد میں مسلمانوں کو شکست کے ذریعے یہ سکھایا گیا کہ کامیابی صرف ظاہری قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد، صبر اور تقوی سے ملتی ہے۔ 4 قیادت کا حقیقی معیار۔ رسول اللہ نے ہر حال میں صبر، حکمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اپنی امت کو صرف زبانی نہیں، عملی طور پر بھی سکھایا کہ مشکل وقت میں کیسے کھڑا ہونا ہے۔ ایک سچی قیادت وہی ہے جو اپنے پیروکاروں کے ساتھ آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے۔ 5
شہادت کا بلند مقام غزو الفاہد نے شہادت کے مقام کو مزید واضح کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء نے اپنی جان دے کر اسلام کی آبیاری کی، ان کی قربانی نے ثابت کیا کہ دین کی حفاظت کے لیے جان دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن اور سنت میں شہداء کے عظیم مقام کا بار بار ذکر آیا ہے۔ 6 غلطی کے بعد توبہ اور اصلاح۔ غزو الفاہد میں مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اگر غلطی کرے تو مایوس نہ ہو، بلکہ فوراً اپنی اصلاح کرے، توبہ کرے اور دوبارہ منظم ہو جائے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ شکست سے بھی سبق سیکھتا ہے۔ دشمن ہمیشہ کمزوری کا انتظار کرتا ہے۔ قریش نے مسلمانوں کی صفوں میں ذرا سی کمزوری دیکھی اور فوراً حملہ کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اگر اہل ایمان میں باہمی اتفاق، نظم اور چوکنا پن نہ ہو تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ 8 اللہ کی حکمت ہر واقعے میں پوشیدہ ہے۔ بظاہر غزو الفاہد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، مگر در حقیقت اس میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو مزید پختہ، منظم اور متحرک بنایا۔ اگر الفاہد نہ ہوتا تو شاید بہت سے اسباق امت تک اس انداز میں نہ پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تکلیف دے کر کبھی راحت دے کر آزماتا ہے، اور ہر حال میں ان کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی۔ غزو الفاہد کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ عمران میں مفصل رہنمائی موجود ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم پر جو مصیبت آئی وہ تمہارے اپنے اعمال اور کوتاہی کی وجہ سے آئی، لیکن اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ ان آیات میں صحابہ کرام کے لیے تسلی بھی ہے اور امت کے لیے نصیحت بھی۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اہل ایمان کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج کے دور کے لیے پیغام۔ غزو الفاہد صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے عملی پیغام ہے۔ بھی امت کو اسی طرح کی آزمائشوں، اختلافات اور کمزوریوں کا سامنا ہے۔ اگر مسلمان اتحاد، نظم، صبر، اخلاص اور اطاعت رسول کو اختیار کر لیں تو وہ دوبارہ عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ الفاہد ہمیں بتاتا ہے کہ کمزوری صرف دشمن کی طاقت میں نہیں، بلکہ اپنے اندر کی نافرمانی، بے صبری اور دنیا پرستی میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس واقعے سے سبق لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ گھر ہو یا معاشرہ، نظم ضروری ہے۔ بڑی مقصد کے لیے چھوٹے فائدوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ قیادت کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا کامیابی کی شرط ہے۔ دنیا کی رغبت انسان کو اپنے اصل مشن سے ہٹا دیتی ہے۔ مصیبت کے بعد صبر اور استغفار ضروری ہے۔ نتیجہ غزو الفاہد اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس میں فتح بھی ہے، آزمائش بھی، قربانی بھی ہے اور تربیت بھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان صرف جذبات سے نہیں جیتتا، بلکہ اطاعت، نظم، تقوی، صبر اور اخلاص سے کامیاب ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ایک تلخ حقیقت کا سامنا کیا، مگر اسی تلخی میں ان کی تربیت ہوئی اور ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کی قربانیاں آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم دین کے لیے مخلص بنے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ غزو الفاہد کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کامیابی کا راز اللہ، اس کے رسول اور ان کے احکام کی کامل اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غزو الفاہد کے اسباق کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سیرۃ النبی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ خطبہ آسان اردو میں 10 منٹ کی تقریر بھی بنا سکتا ہوں۔ غزو الفاہد کا واقعہ اور اسباق۔ غزو الفاہد اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم، دردناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ مرکہ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ کے قریب جبل الفاہد کے دامن میں پیش آیا۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہ تھی، بلکہ ایمان، اطاعت، صبر، نظم و ضبط، قربانی اور آزمائش کا ایک عظیم امتحان تھی۔ غزو بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن غزو الفاہد میں حالات کا رخ بدل گیا، اور اس تبدیلی میں امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت چھپی ہوئی ہے۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ کامیابی صرف جذبے سے نہیں، بلکہ مکمل اطاعت، اتحاد اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدم رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پس منظر غزو بدر میں قریش مکہ کو سخت شکست ہوئی تھی، ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے تھے اور ان کی سیاسی و معاشی حیثیت کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ اس شکست کے بعد قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اپنے مقتول سرداروں کا بدلہ لینے، اپنی ناکامی کا ازالہ کرنے اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو توڑنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔
قریش نے اس جنگ کی تیاری میں پوری طاقت صرف کی، ان کے لشکر میں تقریباً 3000 جنگجو تھے، جن میں 700 زرہ پوش، 200 گھڑ سوار اور کئی عورتیں بھی شامل تھیں جو جنگجوؤں کے حوصلے بڑھانے کے لیے ساتھ آئی تھیں۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے ابتدائی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں دفاعی پالیسی اختیار فرمائی، لیکن صحاب کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت کا اصرار تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن کو واضح طور پر روکا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو قبول فرمایا اور تقریباً 1000 افراد کے ساتھ مدینہ سے روانگی ہوئی۔ مسلمانوں کی صف بندی اور عبداللہ بن جبر کی تعیناتی جنگ کے میدان میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت و تدبیر کے ساتھ فوج کی ترتیب فرمائی۔ جبل الفاہد کی پشت پر مسلمانوں کی صفیں بنائی گئیں تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ایک خاص پہاڑی راستے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبر کی قیادت میں تعینات فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ ایور چاہے وہ دیکھیں کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں یا مغلوب ہو گئے ہیں۔ یہ حکم دراصل ایک عسکری اصول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا عظیم امتحان تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے بڑی دلیری، شجاعت اور ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی اور ابتداء قریش کے قدم اکھڑنے لگے۔ مسلمانوں نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا، بہت سے مشرکین مارے گئے، بھاگنے لگے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ فتح مسلمانوں کے قریب ہے۔ اس مرحلے پر مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے اور دشمن کے لیے پسپائی واضح ہو چکی تھی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک بڑی آزمائش نے سر اٹھایا۔ تیر اندازوں کی ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت جمع کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبر بار بار یاد دلاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا، لیکن ان میں سے اکثر نے اپنی پوزیشن چھوڑ صرف چند افراد اپنی جگہ قائم رہے۔ یہی وہ غلطی تھی جس نے جنگ کا رخ پلٹ دیا۔ خالد بن ولد کا حملہ قریش کے لشکر میں ایک غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت رکھنے والا سپہ سالار خالد بن ولد موجود تھا، جو اس وقت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی راستہ خالی ہو گیا ہے، فوراً انہوں نے اپنے سواروں کے ساتھ عقب سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ سامنے سے پسپا ہونے والا دشمن اب پیچھے سے پلٹ یا اس اچانک حملے نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ مسلمان دو طرفہ دباؤ میں آگے کچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتہائی بہادری سے دفاع کیا، لیکن دشمن کی تعداد، گھڑ سواروں کے دباؤ اور صفوں کے بکھرنے کی وجہ سے نقصان بڑھتا گیا۔ اسی ہنگامے میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جو کہ ایک عظیم آزمائش تھی۔ اس خبر نے بعض لوگوں کے حوصلے توڑ دیے، مگر بہت سے مخلص صحابہ نے ثابت قدمی دکھائی اور جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت غزو الفاہد کا سب سے روشن اور نورانی پہلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت یب خود زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہر انور پر بھی چوٹیں آئیں، مگر اس حالت میں بھی آپ اللہ کے دین پر قائم رہے۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت طلحہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ نے اپنے جسموں کو حضور علیہ السلام کے لیے ڈھال بنا دیا۔ حضرت طلحہ نے بے مثال شجاعت دکھائی اور اپنے جسم پر زخم برداشت کیے۔ یہ منظر امت کے لیے ہمیشہ کا سبق بن گیا کہ قیادت کی اصل عظمت قربانی، استقامت اور مقصد سے وفاداری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مایوسی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ زخمی ہونے کے باوجود امت کو سنبھالا، دعا فرمائی اور صحابہ کو دوبارہ مجتمع کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت غزو الفاہد کا سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انتہائی بہادر دلیر اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے۔ اناؤ وحشی نامی غلام نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ بعد میں دشمن کی طرف سے ان کے جسد مبارک کی بے ادبی بھی کی گئی، جس نے اہل ایمان کے دلوں کو اور زیادہ رنجیدہ کا۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
ان کی قربانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ حق کے راستے میں قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، وہ دنیا سے چلے گئے مگر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ صفا اور دیگر خواتین کا کردار۔ غزو الفاہد میں خواتین صحابیات کا کردار بھی انتہائی اہم۔ حضرت صفا نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے زخمیوں کی مدد کی، مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے اور حالات کی نزاکت کے باوجود ثابت قدم رہا۔ عزرت امن امارہ یعنی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے بھی شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آگے بڑھیں اور متعدد زخم برداشت کیے۔ یہ سب واقعات اس بات کا اعلان ہے کہ اسلامی تاریخ میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی دین کی حفاظت، مدد اور قربانی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ کے بعد کا منظر۔ جب جنگ کا شور تھما تو میدان الفاہد مسلمانوں کے لیے غم، زخمیوں، شہداء اور آزمائشوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو چکے تھے، بعض مجاہدین شدید زخمی تھے۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ایک معمولی نافرمانی اور نظم سے ہٹنے کا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس شکست نما حالت کے باوجود غزو الفاہد دراصل ایک تربیتی مدرسہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کے متعلق متعدد آیات نازل فرمائیں جن میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ آزمائشیں ایمان والوں کو پرکھنے کے لیے آتی ہیں، اور یہ کہ دنیا کی کامیابی ہمیشہ ظاہری فتح سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ناپی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں غزو الفاہد۔ قرآن کریم میں غزو الفاہد کے اسباب، نتائج اور اسباق پر گہرا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ العمران میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا گیا کہ تم پر یہ مصیبت کیوں آئی، حالانکہ پہلے تمہیں بدر میں اس سے کہیں بڑھ کر کامیابی ملی تھی۔ قرآن نے اس کا ایک بڑا سبب یہ بتایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری طرح ثابت قدمی نہ گیاس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اطاعت رسول ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خالص کرنے، منافقوں کو ظاہر کرنے اور مومنوں کے درجات بلند کرنے کے لیے آزمائشیں بھیجتا ہے۔ غزو الفاہد نے سکھایا کہ کامیابی صرف دشمن کو شکست دینے میں نہیں بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنی غفلت پر قابو پانے میں بھی ہے۔ غزو الفاہد کے اہم اسباق۔ غزو الفاہد محض ایک تاریخی مرکہ نہیں بلکہ ایک دائمی درس کا ہے۔ اس کے بہت سے اسباق ہیں جنہیں ہر دور کے مسلمان کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اطاعت رسول کی اہمیت۔ اس جنگ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دو نظم و ضبط کی ضرورت۔ دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی کے لیے نظم و ضبط ضروری ہے۔ جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو ایک منظم منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں نظم کی بڑی اہمیت ہے۔ 3 دنیاوی لالچ سے بچنا۔ کچھ لوگوں نے مال غنیمت کی جلدی میں اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے اصول قربان نہیں کرنے چاہیے۔ ثابت قدمی اور صبر۔ آزمائش کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ غزو الفاہد میں مسلمانوں نے سخت صدمہ برداشت کیا مگر صبر اور ایمان سے آگے بڑھے۔ صبر ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ 5 قیادت کی اطاعت۔ ایک اچھے معاشرے اور کامیاب جماعت کے لیے قیادت کی بات ماننا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ حق اور دین کے مطابق ہو۔ جب افراد اپنی رائے کو نظم پر ترجیح دیتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ 6 شکست بھی تربیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہر ناکامی باہی نہیں ہوتی، بعض اوقات شکست انسان کی اصلاح، بیداری اور تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ الفاہد نے مسلمانوں کو زیادہ مضبوط، ہوشیار اور منظم بنا دیا۔ 7 اللہ کی مدد کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت صرف تعداد آسامان سے نہیں آتی بلکہ تقوی، اخلاص، اطاعت اور صبر سے آتی ہے۔ 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دفاع۔ الفاہد میں صحابہ نے اپنی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کی مثال قائم کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بھی ہونی چاہیے اور عمل میں بھی۔ آج کے دور کے لیے پیغام۔ غزو الفاہد کا پیغام صرف 1400 سال پرانا نہیں بلکہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ آج کے مسلمان بھی مختلف میدانوں میں آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ گھروں میں، معاشرے میں، تعلیم میں، تجارت میں اور دینی خدمت میں اکثر مشکلات پیش آتی ہیں۔
اگر ہم الفاہد کے سبق کو سمجھ لیں تو جان لیں گے کہ Create a 10 کامیابی minutes کے لیے video for صرف YouTube نعرے about کافی Allah نہیں Karam. بلکہ اصول Kids صبر moral اتحاد story اطاعت settings. اور Use اخلاص بھی appropriate ضروری media. Make the background music آج ہماری happy. بہت سی The language ناکامیاں should اسی be وجہ سے Urdu. ہیں کہ Don't ہم add any وقتی فائدے subtitle. کے لیے دیر پا Use اصول a male چھوڑ دیتے ہیں transatlantic voice ہم for the اجتماعی narrator. نظم سے Use ہٹ MD جاتے ہیں cartoons as اپنی watermark خواہشات text. کو مقدم Don't رکھتے use اور iStock. پھر Use YouTube نتیجے audio میں library انتشار پیدا only. ہوتا ہے غزو الفاہد ہمیں Settings. Use جھنجھوڑتا ہے appropriate کہ media. ایک لمحے کی Make the غفلت background برسوں کی music محنت happy. کو ضائع کر The سکتی ہے language should be شہداء Urdu. الفاہد کی Don't add any عظمت الفاہد subtitle. کے شہداء Use a اسلام male کے وہ transatlantic voice ستارے for the ہیں narrator. جنہوں نے اپنی Use جان MD اللہ کے cartoons دین as کے لیے watermark نچھاور text. حضرت حمزہ Don't حضرت use مصعب بن iStock. عمرو Use اور YouTube دیگر audio شہداء کی library only. قربانیاں امت کے لیے ہمیشہ مشعل رہیں گی حضرت مصعب بن عمرو وہ خوش لباس نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر دنیاوی آسائشیں چھوڑ دیں اور آخرکار اسی راستے میں شہید ہوئے ان کی زندگی اور موت دونوں ایمان کی گواہی ہیں نتیجہ غزو الفاہد ایک ایسی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کو فتح کے غرور غفلت کے نقصان اور اطاعت کی عظمت کا درس دیا یہ مرکہ بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل تھا لیکن حقیقت میں یہی وہ واقعہ تھا جس نے امت کو پختگی بیداری اور شعور عطا کیا اس جنگ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں کامیابی صرف دشمن پر غلبہ پانے کا نام نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے غزو الفاہد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ زخمی ہو کر بھی اٹھتا ہے ہار کر بے ہی سبق لیتا ہے اور آزمائش میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے یہی غزو الفاہد کی اصل روح ہے یہی اس کا پیغام ہے اور یہی ہر مسلمان کے لیے اس کا سب سے بڑا سبق ہے اللہ تعالی ہمیں غزو الفاہد کے اسباق کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اطاعت رسول صبر اخلاص اور اتحاد کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے مکمل اسکرپٹ عنوانات کے ساتھ الفاظ کا زیادہ ادبی انداز بھی تیار کر سکتا ہوں